مولاي صل وسلم دائما اللہ تعالیٰ نے، بولو ساتھ میں بولو، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور ایک نہیں بنائی. اللہ نے پہلی جہنم بنائی، اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی، پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری، پھر اس سے خطرناک چوتھی، پھر اس سے ڈینجر پانچویں، پھر اس سے ڈینجر چھٹی، اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی. ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ کہ بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی. قرآن میں لکھا 14واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی. دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے. سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا، پورا مجمع بولے گا، نام ہے اس کا جہیم. بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے؟ جہیم. پھر بولو نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا، اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ سقر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی، جس کا نام رکھا لظا. بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے، کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم، سقر، لظا. چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی، حطمہ. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ 6 جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ سعیر. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی؟ معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم. ہمارے نبی رونے لگے. بولو ہمارے نبی. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے، خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا، کپڑا پہنے گا، اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاوے. تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چچڑا پوری دنیا کو جلا دے، اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے، اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ یہ 7ویں جہنم سب سے خطرناک. سابڑا والو ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا،
نبی کے دشمن جائیں گے؟ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل رو تو رہا ہو کہہ دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت میں جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے, بولو کون سی جہنم میں جائے گا؟ کیا نام ہے؟ ویلن. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی, میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا, میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے. بولو کون کہتا؟ سب بولیں گے میرے ساتھ میں, کون کہتا؟ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ارأیت الذی, نہیں یاد ہے آپ کو, بولو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ ویلن, ویلن جہنم کا نام. کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین, للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جہنم ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. اس لیے میرے پیارو سابڑا والو, بیان سننا الگ بات ہوتی ہے, سمجھنا الگ بات ہوتی ہے. میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اللہ سے ڈرنا, بولو لا الہ. دوسری بات میں نے بتائی مصطفیٰ کا دامن, اور تیسری بات بتاتا ہوں وعدہ کرو پڑھیں گے نماز. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی مسجد میں پڑھ لینا, اللہ نے سب طاقت تو دی ہے, مسجد میں پڑھ لینا. چلو کبھی بہت بیزی ہو گیا, میں نہیں بولتا کہ کام نہیں رہتا, کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا, بھائی گھر میں پڑھ لینا, اپنی دکان میں پڑھ لینا, بھائی نماز پڑھ لے, کسی بھی حال میں نماز پڑھ لے. میرے پیارو سابڑا والو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا اللہ نے نماز کو معاف. آپ سب میرے کو بولو اللہ نے نماز معاف کیا. اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو. اب کوئی بیچارہ ہوتا ہے کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے, میرا پاؤں فریکچر ہو گیا, میں کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں گا؟ اللہ نے کہا چھوڑ دے نماز. کیا کہا؟ بیٹھ کے پڑھو. کیسے پڑھو؟ کوئی کہتا میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, میں تو ہاسپٹل میں ہوں اور میرے کو ڈاکٹر نے لٹا دیا ہے, ارے میرے کو بوٹل چڑھ رہی ہے اور میں تو بہت بیمار ہوں. اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو. یہ نہیں کہا کہ معاف ہے, کھڑے ہو کر پڑھو. نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو, نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو لیٹنے والا. سجدہ کیسا کروں گا؟ اللہ کہتا نا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا, لیکن میں نماز کو معاف نہیں کروں گا. بولو اللہ نے کہا میں نماز کو معاف نہیں کروں گا. کھڑے پڑھنا, بیٹھے پڑھنا, لیٹے پڑھنا, آنکھوں سے اشارہ کر کے رکوع کرنا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا, لیکن اللہ کہتا میں نے معاف. پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا. اچھا معاف کیا, آپ لوگ نہ بولو, لیکن دو جگہ اللہ نے معاف کیا. کون سی جگہ؟ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو معاف. ارے چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں بولو نا کوئی گناہ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے, مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. ہمارے نبی فرماتے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ. تو بچہ دیکھو دو جگہ اللہ نے معاف کر دیا نماز. بچہ بولو معاف, بولو. اور نمبر 2 کوئی پاگل ہو, پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا, کہیں بھی کپڑا پہنا نہیں پہنا, کہیں راستے پہ چلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے پاگلوں کو دیکھا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. تو پاگل پر بھی نماز, بولو پاگل پر بھی نماز. تو کتنی جگہ معاف ہو گئی؟ ایک بچہ. اور نمبر 2 اب جو لوگ یہاں فجر نہیں پڑھتے, بچے تو ہے نہیں, سیدھی بات ہے بھائی, میں کیا کو بولوں؟ آپ خود ہی سوچے کہ اللہ نے معاف کیا, اور جو نہیں پڑھتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا. بچے تو ہی نہیں, ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گئے. اس لیے میرے پیارو, دنیا والا ہم کو پاگل کہے ہم کو اچھا نہیں لگتا, اوپر والا روزانہ پاگل کہتا ہوگا. اس لیے میرے پیارو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے, بولو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کافی دیر ہو گئی, ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری بات اس پر
روزہ بھی رکھوگے رمضان میں انشاءاللہ. ایک گناہ میرے پیارو، ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. یہ سن لو سابڑا والے، سب سن لو وہ گناہ کون سا ہے. اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی، اپنے ابا سے معافی مانگ لو. بہت سارے یہاں جوان بیٹھے، ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو دھکا مارتا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نہیں، اپنے گھر چلی جا. کیا ہے میرے دوستو؟ نہیں سچ بتاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے؟ وہ ہماری ماں جس نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا، وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا، وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلطی کرتے وہ بیچاری ہم کو نہلاتی دھلاتی پیشانی پہ بوسہ دیتی. آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی، رات کو 10 بجے دروازہ بند کر کے سو گئی. میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے، راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ 6 بچوں کو بڑا کر دیا. 6 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں، بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے، گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی. جیسا 8 بجے تو عشاء کی نماز کھڑی ہوگی. ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی؟ بولو نا ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی نا. عشاء کا وقت ہوا، سارے صحابہ کے بیٹھ گئے. جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے. بولو عشاء کی نماز پڑھانے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی. 50 سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے. اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی. ہمارے نبی آ کے بیٹھ گئے. اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے. وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے، سب لوگ انتظار کر رہے، عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے اور میرے نبی آپ رو رہے، کیا ہوا کیا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اذکر امی، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے میری. حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی 6 سال. بولو کتنی عمر؟ تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا، میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا. اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ہے ام ایمن. بولو کیا نام ہے؟ ام. انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا، دفن ہو گئی ماں، دفن ہو گئی، ہاتھ پکڑا. معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا. کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا، امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا، امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو وہ 6 سال کی عمر، آج ہمارے نبی کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے. آپ نبی بن گئے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں، اللہ نے سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے. وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے، بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ لیت امی حیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی. اب میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد، میری ماں کی پھر آواز آتی محمد. اللہ کی قسم میں نماز بعد میں پڑھاتا، پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا. میرے پیارو وہ نبی 50 سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے. ہماری ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد نہیں آتی ہے. ہماری ماں زندہ ہے. کتنے لوگ ماں کو مارتے؟ صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے؟ کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نا، ایک بار بد دعا کر دی، اللہ کہتا یہ ماں کی بد دعا آئے گی، میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں، یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے، جوان بھی بیٹھے ہیں. ایک کام کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ. جاؤ اپنی ماں کے پاس، جاؤ کبھی جاؤ.
جاؤ، بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس، جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا چھوڑو، ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ماں ہنستی ہے نا کبھی، بھائی ماں بھی تو موڈ میں آتی ہے نا. دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، کہو ماں ماں میں تیرا بیٹا ماں، لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں، ماں میرے کو معاف کر دینا. پیار سے بولو، روتے روتے بولو ماں میرے کو معاف کر دے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آئے گی، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر. اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے، ماں میری بیوی میرے بچے تو سب کو جانتی، ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا، ماں ماں میرے کو معاف کر دے. ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتوں وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے، آج سے اس پہ عمل کرنا. کون کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں؟ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا، کریں گے نا انشاءاللہ. ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ، ڈریں گے تو کس سے؟ اللہ سے. نمبر 2 یہ موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے، موبائل تو رکھنے کا ہے. کائے کو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل؟ 30,000 کا 40,000 کا، اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ، علماء کے بیان لے کر آؤ، تقریر لے کر آؤ، نظم لے کر آؤ، نعت لے کر آؤ، اچھی اچھی جغرافی، ہسٹری، میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو، تاکہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو، ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہو. بولو کرو گے نا انشاءاللہ. لیکن یہ کون سی گیم بتائی تھی بھول گیا؟ ہاں وہ بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو. نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ، بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے. کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام، بولو پکا وعدہ نا انشاءاللہ. ہاں بولو لا الہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 نماز کا دامن. اور نمبر 4 کون کون تیار ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ؟ بولو مانگیں گے نا؟ پیار محبت سے مانگ لے، ہم نیچے نہیں ہوں گے، ہماری ناک نہیں کٹے گی، اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا. میں اب تمام